قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، تاج ازکیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو میرے دوست، یہ حدیث ہمیں حسن اخلاق کا درس دیتی ہے، اچھے اخلاق کا بتلاتی ہے۔ کیا ہی پیارا ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ۔ فرمایا یہ پوری کائنات جو ہے، صرف انسان نہیں، جن نہیں، پرندے نہیں، درندے نہیں، بلکہ 18,000 جو مخلوقات ہے۔ فرمایا الخلق، مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے متعلقین ہیں۔ فرمایا اس مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ نہیں فرمایا جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مولویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دین پر چلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، داڑھی والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نہیں میرے دوست، یہ نہیں فرمایا۔ اور صرف یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بلکہ یا انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نہیں، فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق، یہ 18,000 کی جو مخلوق ہے، یہ سارا ہی اللہ کا کنبہ ہے۔ بس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی وہی ہوگا جو 18,000 مخلوقات کا خیر خواہ ہو، جو 18,000 مخلوقات کا خیر کرنے والا ہو، خیال کرنے والا ہو، دیکھ بھال کرنے والا ہو، ان کو تکلیف دینے والا نہ ہو، ان کو پریشان کرنے والا نہ ہو، ان کو تنگ کرنے والا نہ ہو، ان کو مختلف قسم کی ٹینشنیں دینے والا نہ ہو، مختلف قسم کی تکلیفیں دینے والا نہ ہو۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نزدیک محبوب ترین بن جائے۔ ہر شخص مسلمان کی کوشش ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے۔ بہت ہی پیارا جملہ فرمایا اور بہت ہی آسان نسخہ بتلا دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آؤ۔ تو میرے دوست، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے۔